وادی سندھ کی تہذیب، انڈس ویلی سویلائزیشن۔ تاریخ کی اہمیت کیا ہے؟ تاریخ ماضی کا ایک ایسا منظم مطالعہ ہے جس میں قوموں کے ماضی کے واقعات، نتائج اور اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل ایک لڑی کی طرح جڑے ہوتے ہیں۔ تاریخی واقعات سے سبق حاصل کر کے حال کو بہتر بنا کر مستقبل کے لیے ایک سوچ پیدا ہو سکتی ہے۔ تاریخ کا اولین مقصد نئی نسل کو ملکی اور قومی روایات سے باخبر رکھنا ہے تاکہ وہ آئندہ کا لاہ عمل تیار کر سکیں۔ تاریخ کے مطالعہ سے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، ہزاروں سال کے واقعات کا نقشہ ذہنوں میں ابھرتا ہے اور قوموں کے کھانے پینے، لباس، رہن سہن، پیش و عمارات، عروج و زوال اور تباہی کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ مطالعہ تاریخ سے ہمیں قوموں کے تاریخی ورثہ اور اقدار کا پتہ چلتا ہے۔ ماضی کی معلومات کا بڑا ذریعہ آثار قدیمہ کا مطالعہ ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب۔ وادی سندھ کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہ تہذیب جس علاقے میں پروان چڑھتی اسے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سیراب کرتے ہیں۔ اس تہذیب کے آثار سندھ میں موہن جودڑو اور پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے ہڑپہ ضلع ساہیوال میں پائے گئے ہیں۔ پاکستان اور مغربی بھارت میں اس تہذیب کے تقریباً 1500 اضافی آثار اور بستیاں دریافت ہو چکی ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کے ادوار۔ وادی سندھ کی تہذیب 3 ادوار پر مشتمل ہے: ابتدائی دور، وسطی دور، آخری دور۔ اب ان تینوں ادوار کا جو دورانیہ ہے وہ کتنا ہے؟ ابتدائی دور تھا یہ 2500 کاف میم سے لے کر 3800 کاف میم تک تھا۔ وسطی دور 1700 کاف میم سے لے کر 2500 کاف میم تک تھا، اور جو آخری دور تھا وہ 1300 کاف میم سے 1700 کاف میم تک تھا۔ ابتدائی دور میں شہری زندگی نے خوب ترقی کی، گھریلو دستکاری کے ہنر کو فروغ ملا۔ وسطی دور میں یہ تہذیب خوب پھلی پھولی، کئی نئے شہر اور گاؤں آباد ہوئے۔ تیسرے دور کے آخر میں وادی سندھ کی تہذیب زوال پذیر ہوئی۔ موہن جودڑو کیا ہے؟ یہ قدیم شہر ضلع لاڑکانہ سندھ میں واقع ہے۔ یہ شہر وادی سندھ کا اہم مرکز ہے۔ دریائے سندھ اس کے مشرق میں بہتا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے آثار سب سے پہلے 1922 میں موہن جودڑو میں کھدائی کے دوران دریافت ہوئے۔ یہاں سے جو اشیاء ملی ہیں ان میں زیورات، مٹی و کانسی کے برتن، مہریں، بیل گاڑی، کشتی، کھلونے، مجسمے، تقلے اور مختلف جانوروں کے ڈھانچے شامل ہیں۔ یہاں سے چوڑیوں اور سرخ مٹی کے منقے دریافت ہوئے ہیں جو بچے اور عورتیں پہنتی تھیں۔ اس کے علاوہ قیمتی پتھر اور سیپیوں سے بنے زیورات بھی یہاں سے استعمال ہوتے تھے۔ ہڑپہ کیا ہے؟ ہڑپہ وادی سینا کی تہذیب کا دوسرا اہم مقام ہے۔ یہاں سے اس تہذیب کے باشندوں کا کافی اثاثہ دریافت ہوا۔ اس میں مٹی کے پکے ہوئے برتن، مہریں اور وزن کرنے والے اوزار شامل ہیں۔ مہریں پکی مٹی، تانبے اور چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ مہروں پر ہاتھی اور کوہان والے بیل کی تصویریں زیادہ نمایاں تھیں۔ اوزار کانسی سے تیار کیے جاتے تھے۔ دونوں شہروں سے ملنے والی اشیاء میں مشابہت پائی جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں شہر وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھے۔ افریقہ اور ایشیا میں اب تک دنیا کی 4 قدیم ترین تہذیبیں دریافت کی گئی ہیں، جن میں مصر، میسوپوٹیمیا، عراق، سمیری اور وادی سندھ شامل ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب ان قدیم تہذیبوں کی اہم اثر شمار کی جاتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے جنوبی ایران، عراق، مصر اور خلیج فارس کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم تھے۔ وادی سندھ دجلہ، فرات اور وادی نیل کو تہذیبوں کا گہوارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے سمیری اور بابل کی تہذیبوں کے ساتھ بھی تجارتی اور مذہبی تعلقات قائم تھے۔ سمیریا میں
کھدائی کے دوران وادی سندھ کی مہریں، برتن اور ایک پتھر کے پیالے پر کوہان والے بیل کی تصویر ملی ہے۔ ان آثار سے ان تہذیبوں کے باہمی تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ عراق کے مختلف مقامات سے جو تختیاں ملی ہیں ان سے معلوم ہوا ہے کہ لوگ تجارتی سامان وادی سندھ لے جایا کرتے تھے۔ چیزوں کے تبادلے کے سلسلے میں لین دین کے معاہدے بھی موجود تھے۔ مصر سے عمارتی پتھر، کھالیں، سونا، زمرد، رسیاں اور خشک چیزیں وادی سینا میں آتی تھیں۔ ان چیزوں کے بدلے میں برتن، اون اور لکڑی مصر بھیجی جاتی تھی۔ عراق سے چاندی، اونی کپڑے، چمڑا اور تیل وادی سندھ میں آتا تھا۔ میسوپوٹیمیا عراق کے وادی سندھ کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم تھے۔ ان کے درمیان فنون اور دستکاریوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ تجارت مال کے بدلے مال کے اصول پر قائم تھی۔ وادی سندھ کی تجارت میسوپوٹیمیا کے علاوہ دریائے گنگا کے وسیع اور عریض علاقوں میں پھیلی ہوتی تھی۔ کسان اشیاء اور اجناس کی برآمد سے اضافی آمدنی حاصل کیا کرتے تھے، جن میں کپاس اور اون کے علاوہ دستکاریاں وغیرہ شامل تھیں۔ حکومت تجارتی لین دین کی نگرانی کرتی تھی اور اس کے لیے سرکاری مہروں کا استعمال کیا جاتا تھا جن پر مخصوص جانوروں کی تصاویر بنی ہوتی تھی۔ مصر کے ساتھ سونا، چاندی، تانبا اور ہاتھی کے دانت کی تجارت ہوتی تھی۔ سمندری تجارت اور سفر بڑی کشتیوں یا لکڑی کے بنے ہوئے جہازوں پر ہوتا تھا۔ یہاں محصولات ادا کرنے کا نظام بھی رائج تھا۔ وادی سندھ کے لوگوں کے مذہبی عقائد۔ کسی بھی تحریر سے وادی سندھ کی تہذیب کے مذہب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا، البتہ مہروں پر دیوی اور دیوتاؤں کی تصویریں ملی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مورتیوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ مٹی کے بت بھی پوجنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ لوگ درختوں کو متبرک خیال کرتے تھے۔ یہاں حیوانوں کی پرستش کا رواج بھی تھا۔ جانوروں میں بیل، گینڈے، شیر اور ہاتھی کی تصاویر ملی ہیں۔ وادی سندھ کے لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے علاوہ جلاتے بھی تھے۔ معاشرتی نظام اور اس کے نمایاں خدوخال۔ وادی سندھ کی زندگی کا کاروبار ایک باقاعدہ انتظامیہ کے تحت چلایا جاتا تھا۔ وزن اور ناپ تول درست اور معیاری رکھنے پر زور دیا جاتا تھا۔ صفائی کرنے والے ملازم گلیوں اور راستوں کو صاف ستھرا رکھتے تھے۔ یہاں کا معاشرہ مختلف حصوں میں بٹ چکا تھا۔ اس کا اندازہ ہمیں شہر کی منصوبہ بندی سے ہوتا ہے، جس میں اوپر والے حصے میں عمرہ اور بارسوخ لوگ رہا کرتے تھے جن کے گھر بڑے ہوتے تھے۔ ملازموں کے لیے علیحدہ کوارٹرز ہوا کرتے تھے۔ لوگوں کی اکثریت غریب تھی۔ یہ شہر کے نچلے حصے میں چھوٹے مکانوں میں رہتے تھے۔ کسان گاؤں میں رہا کرتے تھے، جبکہ خانہ بدوش جنگلوں اور میدانوں میں مویشیوں کے ریوڑوں کے ساتھ پھرا کرتے تھے۔ کاریگر اور تاجر بھی شہروں میں رہتے تھے۔ شہروں میں بڑے بڑے محلات، مندر اور مقبرے دیکھنے میں نہیں آئے۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان کام تقسیم کیے گئے تھے۔ عورتیں آٹا پیستی، کپڑا تیار کرتی اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، جبکہ مردوں کا پیشہ کاشتکاری، تجارت اور صنعت کاری تھا۔ وادی سندھ میں کپاس کی کاشت ہوتی تھی۔ کپڑا بننے کی تکلیاں بھی گھروں سے ملی ہیں اور اس بات کی شاہد ہے کہ کپڑا بننا بھی ان لوگوں کا پیشہ تھا۔ مٹی کی مورتیاں اور ان پر بنے کپڑوں کے نقوش پارچہ بافی کی صنعت کا پتہ دیتے ہیں۔ کپڑوں کے نقوش عورتیں آرائش کے لیے ہار، مالائیں اور چوڑیاں پہنتی تھیں۔ وہ لہنگا بھی پہنتی تھی۔ مرد شال اوڑھتے تھے۔ رسم الخط کیسا تھا؟ وادی سندھ کے لوگ لکھ پڑھ سکتے تھے۔ ان کا رسم الخط بہت دلچسپ اور پیچیدہ تھا۔ اس عہد میں لکھنے کا ایک اعلیٰ نظام وضع کیا گیا تھا جس میں 400 علامات تھی۔ اسے تاجر، فوجی اور سیاسی افراد استعمال کرتے تھے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین ابھی تک ان علامات کے معنی تلاش نہیں کر پائے۔ البتہ بعض نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ تحریریں ایک سے زیادہ زبانوں پر مشتمل ہیں۔ جب تک کوئی ماہراس تہذیب کے رسم الخط اور الفاظ پڑھ نہیں لیتا، اس وقت تک اس تہذیب کے کئی گوشے چھپے رہیں گے۔ زراعت کا کیا کردار تھا؟
وادی سندھ کی زمین زرخیز تھی، وادی سندھ کی زمین زرخیز تھی، اس کی دولت کا انحصار زراعت اور تجارت پر تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب کی اکثریت کاشتکاروں پر مشتمل تھی، جنہوں نے جنگلات کاٹ کر زمین کو کاشت کے قابل بنایا۔ موسمی بارشوں کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب ہوتی تھی۔ کاشتکاری کے لیے لوگ دریاؤں پر کشتیں بنا کر پانی روک لیتے تھے۔ یہاں کی بستیوں سے فصلوں کے جو آثار ملے ہیں، ان کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ وادی سندھ میں گیہوں، باجرہ، جو، دالیں، مٹر، جوار، تل، چاول، السی، سرسوں اور کپاس پیدا ہوتی تھی۔ پھلوں میں کھجور، خربوزہ اور انگور کے آثار ملے ہیں۔ پرامن معاشرہ، شہروں کی کھدائی سے بڑے ہتھیار کی بہت کم تعداد ملی ہے۔ حکمران بھاری فوج یا پولیس نہیں رکھتے تھے۔ ان کے اپنی ہم عصر تہذیبوں اور ہمسایوں کے ساتھ تعلقات پرامن بنیاد پر قائم تھے۔ کھدائی کے دوران جو معمولی ہتھیار ملے ہیں، ان سے صرف کاشت شکار ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ پرامن زندگی بسر کرتے تھے۔ ان معاشرے میں قتل و غارت گری کے بارے میں بھی کوئی شواہد نہیں ملے۔ بیل کی موجودگی، مویشی ان کی زندگی کا حصہ تھے۔ وادی سندھ میں بیلوں کے ڈھانچے بڑی کثرت سے ملے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیلوں کو پالنے کا عام رواج تھا۔ بیل ان کے نزدیک اہم ترین جانور تھا۔ بیل کی تصویر والی بے شمار مہریں اور مٹی کے کھلونے ملے ہیں۔ لوگ بیل کو بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ تجارتی سرگرمیاں کیا تھیں؟ وادی سندھ کے شہروں اور دیہاتوں کے لوگ زرعی اجناس اور معدنیات کی تجارت ہوتی تھی۔ اندرونی تجارت بیل گاڑیوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ وزن اور پیمائش کے باٹ بھی ملے ہیں، جو چوکور شکل میں پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ شہری منصوبہ بندی اور طرز تعمیر کیسا تھا؟ وادی سندھ کے لوگ فن تعمیر سے بہت اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے۔ شہر اور قصبے بڑے سلیقے اور منصوبہ بندی سے بنائے جاتے تھے۔ کاریگر اینٹیں بنانے اور انہیں پکانے کا فن جانتے تھے۔ وہ مکانات کی بنیادیں گہری اور مضبوط بناتے تھے اور ظاہری خوبصورتی پر بھی دھیان دیتے تھے۔ مکانات شہر کی سڑکوں کے کناروں پر بنائے گئے تھے۔ ان تعمیر میں پکی اینٹیں استعمال ہوئی۔ ہر گھر میں گھسلخانہ تھا، جو بیرونی گلی کی طرف بنایا جاتا تھا۔ گھروں کی ایک سے زیادہ منزلیں ہوتی تھیں۔ اوپر والی منزل تک جانے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ مکانوں میں روشنی اور ہوا کا معقول انتظام تھا۔ قدیم ہڑپا میں سڑکوں کی تعمیر اس انداز سے کی گئی تھی کہ لوگ مختلف محلوں اور قصبوں میں آسانی سے آ جا سکیں۔ تنگ پھاٹک بھی بنائے گئے تھے، جن میں سے ایک وقت میں ایک بیل گاڑی گزر سکتی تھی۔ کھدائی سے پتہ چلا ہے کہ ایک سیدھی سڑک 1 کلومیٹر لمبی تھی اور اس کی چوڑائی 9 میٹر تھی۔ نکاسی آب کا انتظام کیسا تھا؟ گندے پانی کی نکاسی کا عمدہ انتظام تھا۔ گندے پانی کے نکاس کے لیے بالترتیب چھوٹی اور بڑی نالیاں بنائی جاتی تھیں۔ چھوٹی نالیوں کو اینٹوں اور بڑی نالیوں کو پتھر کی بڑی سلوں سے ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ گندے پانی کو بڑی نالیوں سے ملا دیا جاتا تھا۔ اس طرح گندا پانی شہروں سے باہر چلا جاتا۔ قدیم دور میں ایسا کوئی شہر نہیں جہاں نکاسی آب کا اتنا بہتر انتظام اور عمدہ سہولیات موجود ہوں۔ غلے کے گودام کیسے تھے؟ موہن جودڑو میں زیادہ تر غلے کے گودام دریا کے کنارے پر واقع تھے۔ موہن جودڑو میں زیادہ تر غلے کے گودام کنارے پر واقع تھے۔ مختلف علاقوں سے گندم اکٹھی کر کے دریا کے راستے گوداموں تک لائی جاتی اور پھر دوسرے علاقوں کو بھیجی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے پختہ سڑکیں بھی بنائی گئی تھی۔ گوداموں کے نیچے پکے فرش بنے ہوتے تھے۔ سرکاری ملازموں کی تنخواہیں اسی غلہ سے ادا کی جاتی تھی۔ غلہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا۔ ہڑپا میں غلہ کے بڑے بڑے گودام موجود تھے، جن میں فالتو غلہ رکھا جاتا تھا۔ مقامی آبادی کا انخلاء۔ وادی سندھ کے لوگ مہذب، پرامن اور ترقی یافتہ تھے۔ آریہ حملہ آوروں نے اس کی شاندار تہذیب کو تباہ کر دیا۔ آریہ جنگ جو قسم کے لوگ تھے، ان کے پاس جنگی گھوڑے اور بہترین اوزار تھے۔ جب آریاؤں نے وادی سندھ کے لوگوں پر حملہ کیا تو ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آریہ یہاں کے باشندوں کو جنوب مشرق کی طرف دھکیل کر ان کے علاقوں پر قابض ہو گئے۔ وادی سندھ کی تہذیب کا زوال کیسے ہوا؟ وادی سندھ کی تہذیب درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہوئی ایک شاندار مقام تک پہنچی۔ اس کا اثر ایک وسیع علاقے پر ہوا، مگر 1500 قابلی میں یہ اچانک غائب ہو گئی۔ اس کے شہر زمین میں دفن ہو گئے۔ اس کا فنون لطیفہ
مذہب اور تہذیب نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کے اسباب کے بارے میں ایک ماہرین آثار قدیمہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس کے زوال میں اندرونی اور بیرونی دونوں عوامل کا عمل دخل تھا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تہذیب قدرتی آفات مثلاً زلزلے اور سیلاب وغیرہ سے ختم ہوئی۔ بعض ماہرین کے خیال میں وبائی امراض کے پھیلنے سے سندھ کی تہذیب کا اختتام ہوا۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کی خشک سالی تھی، کیونکہ جب دریاؤں نے راستہ بدلا تو پانی کی فراہمی ممکن نہ رہی اور یہ علاقہ بنجر ہو گیا۔ دریاؤں کے کناروں پر آباد شہر بھی جڑ گئے۔ کچھ ماہرین کی رائے ہے کہ لوگوں نے زمین پر بہت زیادہ کاشت کی، جنگلوں کو کاٹ کاٹ کر علاقے کی زرخیزی کو ختم کر دیا۔ پورا بیٹھو 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 جانوروں کے لیے چراگاہیں ختم ہو گئی۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ میسوپوٹیما دوسری ہم اثر تہذیبوں سے تجارت ختم ہو گئی، اس کی وجہ سے آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ باقی نہ رہا۔ جب شہر اور بستیاں اجڑ گئی تو لوگ ہجرت کر کے دوسری